السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو اسکرین شاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ میری اور فصیح الدین حیدرآبادی کی ٹیکسٹ میں ہوئی بات ہے۔ میں نے جو رات کو ان صاحب کا ویڈیو آیا تھا 20 منٹ 55 سیکنڈ کا، تو میں نے 9 منٹ 15 سیکنڈ سے زیادہ نہیں سنا تھا۔ طبیعت اوب گئی تھی میری، چونکہ اتنی دیر میں ہی اس شخص نے قرآن کریم کی ایک آیت جو کافروں کے حق میں نازل ہوئی، وہ اس نے مجھ پہ چسپاں کر دیا تھا۔ تو مجھے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آئی جو صحیح بخاری میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خارجی اس امت کے بدترین لوگ ہیں کہ جو کفار کے حق میں اترنے والی آیات کو مسلمانوں پر فٹ کریں گے۔ تو بعد میں مجھے احباب نے، جن لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی، فون پہ بتایا کہ حضرت وہ تو ممبئی آنے کا کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا، یہ تو میں نے نہیں سنا۔ بولے نہیں، اخیر میں ہے، اس نے ممبئی آنے کا وعدہ کیا ہے۔ تو آج بعد نماز ظہر بھی میں نے وہ آڈیو پوری سنی، اس میں کچھ اور باتیں بھی مجھے ملی۔ تو آپ دیکھیے، میں نے رات میں 1:49 پر ان صاحب کو میسج کیے، اور 4 میسج کیے جو آپ پڑھ سکتے ہیں، انگلش میں ہے، رومن اردو میں ہے۔ پھر 5واں ان کا اردو میسج آیا، تو جو لوگ اردو نہیں جانتے ان کے لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے 28 اکتوبر 2024 عیسوی کو حیدرآباد سے ممبئی آنے کی بات کہی اپنے ویڈیو میں۔ اگر آپ ابھی کہتے ہیں کہ میں آپ کو 10 نام ٹیکسٹ ارسال کروں، حالانکہ ٹیکسٹ اور ارسال ایک ہی بات ہے، تو میں 10 افراد کے نام ارسال کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اور میرے ساتھی مناظرے کے لیے آئیں گے۔ پھر 3 میسج ہیں میرے۔ پھر اس کے بعد ان کا ایک میسج آیا کہ میں پچھلے 3 دنوں سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں حیدرآباد آنے کی، مگر آپ کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے ہوئے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، اور آخر میں اپنی بیماری کا ذکر کیا۔ اسی وجہ سے میں حیدرآباد سے ممبئی مناظرہ کروں گا، تاکہ آپ کو مزید تکلیف برداشت کرنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ تو اس پر ان کو میں نے آخری جو جواب دیا ہے، اور تقریباً 14 گھنٹے گزر گئے مگر ان کا جواب نہیں آیا۔ میں نے ان کو لکھا کہ میں نے جو مجبوریاں بتائی ہے، جو آزار بتائے ہیں، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ 5 سے 10 نومبر کے درمیان کی تاریخ بتائیں، میں ٹکٹ بک کرتا ہوں ممبئی کا، اور میرے مکان کے پاس ہی ایک بڑا ادارہ ہے جس کا نام ہے دارالعلوم محبوب سبحانی، جو تقریباً 60 سال پرانا ادارہ ہے، اور جو میرا مادر علمی بھی رہا ہے، اور جہاں کے فارغین دنیا کے کونے کونے کے اندر خدمت دین کر رہے ہیں۔ بہت بڑا ادارہ ہے ممبئی کی سرزمین پر۔ تو ان کو میں نے بتایا کہ میرے مکان کے پاس ہی ایک بڑا ادارہ ہے حنفی بریلوی، وہاں گفتگو ہوں گی، وہاں کے 10 اساتذہ اور میں رہوں گا، تمام فنون کی کتابیں وہاں دستیاب ہے۔ لیکن ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا۔ اصل میں فصیح الدین کو مجھے کوئی زیادہ اہمیت دینی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اہل سنت و جماعت میرے ساتھ ہیں، حتیٰ کہ پڑھے لکھے غیر مقلدین کو بھی میری بات ٹھیک معلوم ہو رہی ہے کہ کلیم حنفی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کہ انسان جو تاریخ دیتا ہے وہ سہولت کے اعتبار سے دیتا ہے۔ یہ اصول مناظرہ نہیں ہے کہ آپ فلاں کو کہہ دیں کہ میں وہ وقت دے رہا ہوں، اگر آپ اس میں آپ نہیں آئے تو آپ کی شکست ہے اور میری فتح ہے۔ یہ اصول مناظرہ ہی نہیں ہے۔ دونوں کی رضامندی سے جو سہولت والی تاریخ ہو وہ مقرر کی جاتی ہے۔ ایک صاحب ہیں جو پتہ نہیں کس ٹائپ کے سنی ہیں، کہ انہوں نے عدنان حنفی کو میسج کیا کہ دیکھو، پہلے یہ مناظرہ چلا رہے تھے مفتی کلیم، اور جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ 1-2 دن میں حیدرآباد آؤ، تو نہ یہ جاتے ہیں نہ اس کو بلاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مناظرے سے مفتی کلیم بچ رہے ہیں۔ تو اس بچے کو اور تمام لوگوں کو میں بتا دوں کہ مناظرہ ہی میرا اصل فن ہے۔ میں نے مدرسے میں سب سے زیادہ دل جمعی سے اسی فن کو پڑھا ہے۔ اور دوسری بات، میں مناظر پہلے ہوں، مقرر بعد میں ہوں۔ 17 اکتوبر کو میں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ میں 18 کو حیدرآباد آ رہا ہوں، مجمع عام میں لوگ سوال کریں میں جواب دوں گا۔ کیا میرا یہ اعلان ہمارے اس واٹس ایپ چینل میں موجود نہیں ہے؟ آپ 17 اکتوبر کی اپڈیٹس دیکھیے۔ میں 18 کو پہنچا، تب انہوں نے کہا کہ مناظرے کا ماحول نہیں ہے، ملک کے حالات اچھے نہیں ہیں، فلاں جگہ ایک شخص کو مار دیا گیا، ایسا ویسا۔ خیر 18 کو جب میں لوٹا تو 18-19 گزر گئی، اور 20 تاریخ کو ان کا جو ویڈیو آیا ہے 5 منٹ کچھ سیکنڈ کا، جس میں انہوں نے 2 منٹ 20 سیکنڈ کے بعد 20 اکتوبر کو ان کے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ جو ویڈیو ہے، اس میں انہوں نے میری طرف شرک کا گھنونا الزام لگایا ہے، کفر کا گھنونا الزام لگایا ہے، میری پوری جماعت کو معاذ اللہ رب العالمین گمراہوں کی جماعت کہا ہے۔ ان سے مناظرہ کرنا تو میرے لیے بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے۔ رات بھی جو انہوں نے 20 منٹ 55 منٹ کی ویڈیو ڈالی ہے،
اس میں انہوں نے 18 منٹ 18 سیکنڈ کے بعد سنیے یہ کیا الزام میری طرف منسوب کر رہے ہیں شرک کا، اور مجھے توبہ کرانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے لیے تو ان سے بات کرنا بہت آسان ہے، چونکہ جب یہ مناظرے میں بیٹھیں گے تو سب سے پہلے قرآن اور صحیح حدیث سے شرک کی تعریف کریں گے۔ شرک کی تعریف ہے کیا، اس کا حکم کیا ہے، اور کیا واقعی اس کا اطلاق جماعت بریلویہ پہ، اہل سنت و جماعت حنفی المذہب بریلوی المسلک لوگوں پر ہوتا ہے۔ یہ ثابت کرنے میں ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے، اور میرے ذمہ ہے اس کی تردید قرآن و صحیح حدیث سے ثابت کرنا، یہ میرے ذمہ ہے۔ تو میں مناظرے سے بھاگوں گا کیسے؟ مدعی یہ ہیں، دعوے دار یہ ہیں، انہوں نے میری طرف الزام لگایا۔ اور کل کی ویڈیو سنیے آپ، 20 منٹ 55 سیکنڈ کی، یہ شخص 16 منٹ 25 سیکنڈ پہ کہہ رہا ہے کہ آپ میرے نام پہ 2 روپے کا چندہ بٹور کے 4 مہینہ اپنے گھر کے راشن کا انتظام کر رہے ہیں۔ ثم معاذ اللہ رب العالمین، اس شخص کو میرے بارے میں معلومات کتنی ہے؟ پہلی بات، جو اسکینر چینل میں دیا جاتا ہے وہ تنظیم کا ہے۔ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کو 2014 میں نے بنایا، 10 سال ہو چکے ہیں، اور 11 افراد پر مشتمل اس کی باقاعدہ کمیٹی ہے، اور سب کے سب ایسے افراد ہیں جو صوم و صلات کے پابند ہیں۔ سب کی ایک مشت داری ہے، سنت لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم نے کسی فاسق و فاجر کو کمیٹی میں نہیں رکھا ہے، اور جتنا روپیہ تنظیم میں آتا ہے، اور وہ جو زکوٰۃ کے، فطرے کے، فدیے کے، کفارے کی رقم ہوتی ہے، ہر ایک کا حساب اور سب کا حیلہ شرعی، یہ سب کی تفصیلات جناب امجد رضا حنفی جو تنظیم کے سیکریٹری ہیں، پونا میں رہتے ہیں، ان کے پاس موجود ہے۔ تو انہیں مناظرے میں یہ الزام ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی حلوہ ہے کہ آپ کسی کو جانتے نہیں، پہچانتے نہیں، اس سے آپ کا مناظرہ ہونا ہے، اور آپ الزام پہ الزام، الزام پہ الزام لگاتے جاؤ، اور ہاتھ میں کتاب اللہ رکھ کے جھوٹ بولو۔ آپ تو کہتے ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہر بات تحقیق کی بنیاد پر کہتے ہیں، تو اس بات کی تحقیق آپ کو کیسے ہوئی؟ اور دوسری بات، مجھے پیسے ہی کمانے ہوں تو اس چینل میں جو 1 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، اہل حدیث، دیوبندی، ڈھولکی، بدعتی، رافضی، مولائی 1000 ہوں گے، باقی سب تو سنی بریلوی ہیں۔ اگر میں سب سے کہوں کہ بھئی مجھے آپ نظر پیش کریں 100 روپیہ، الحمدللہ اس فقیر کی آواز پہ سب نظر پیش کریں گے۔ آپ کیا جانتے ہیں میرے بارے میں؟ میرے گھر پہ الحمدللہ ملک و بیرون ملک سے لوگ تحائف بھیجتے ہیں، کوریئر کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے، خود ملنے آتے ہیں، دنیا بھر کا میرے بچوں کے لیے، میرے لیے سامان وغیرہ لے کر آتے ہیں، اور الحمدللہ بلا مانگے لوگ مجھے نظر پیش کرتے ہیں۔ میرا اپنا کاروبار ہے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ بڑے پیمانے پر ہے۔ کیسی جہالت بھری جنون کی بولی اس انسان نے بولی ہے، بلا سوچے سمجھے۔ کیا تحقیق ان کے پاس کہ معاذ اللہ یہ پیسے میں نے اپنے گھر کے راشن کے لیے رکھے؟ ان کو یہ مناظرے میں ثابت کرنا پڑے گا، اس کو معمولی مت سمجھیے آپ۔ پڑھے لکھے اہل حدیث تک کہہ رہے ہیں کہ بھئی کلیم حنفی جب کہہ رہے ہیں کہ میں 15 کو آؤں گا، تو ظاہر سی بات ہے انسان اپنے جو تاریخیں دے رکھی ہے، جو کام ہے، اس کو نپٹانے کے بعد ہی تو آئے گا۔ آپ کہیں گے کل کے کل آؤ، ابھی میں ویڈیو ڈال رہا ہوں، صبح تک میری ٹکٹ بک کرو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ تو مناظرے کا کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ دونوں کی رضامندی سے تاریخ، موضوع، وقت وغیرہ متعین کیا جاتا ہے، افراد کی تعداد وغیرہ، حکم، صدر وغیرہ، اس کے بعد مناظرہ ہوتا۔ مناظرہ دیکھا بھی کبھی آپ نے؟ ہاں، اتنی بڑی بات آپ نے میرے بارے میں کہہ دی ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے۔ پھر جب مجھے پتا چلا کہ انہوں نے میرے گھر پہ آنے کی بات کہی، تو ایکچولی میرے گھر پر 2 تاریخ کو ہمارے قریبی بچے کی شادی ہے، اور مہامین وغیرہ کا سلسلہ رہے گا، آمد و رفت کا سلسلہ رہے گا۔ تو میں نے کہا 5 نومبر سے 10 نومبر کے بیچ آپ ممبئی جب بھی آنا چاہیں میں ٹکٹ بک کرتا ہوں۔ 9 افراد کی ایک جنرل ٹکٹس بک ہوں گی فلائٹ کے اندر، اور آپ کی باقاعدہ بزنس کلاس میں ٹکٹ بک کروں گا میں، کیونکہ آپ مناظر ہیں ماشاءاللہ، اور میرے مقابلے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں، تو پورے عزت و احترام کے ساتھ بزنس کلاس میں آپ کو لایا جائے گا، ایئرپورٹ سے آپ کو لیا جائے گا، باقاعدہ بہترین ہوٹل میں آپ کا قیام، طعام، کھانا پینا، وہاں سے مناظرہ گاہ لانا، مناظرے میں جن جن کتابوں کی ضرورت پڑے گی سب آپ کو مل جائیں گی۔ پھر مناظرے سے فراغت کے بعد جب ذلتوں کا طوق آپ کے گلے میں پڑے گا اور آپ چلیں گے یہاں سے، تو باقاعدہ ایئرپورٹ چھوڑنا اور وہاں سے حیدرآباد تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ مناظرہ تو میرے لیے سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ میں نے 17 کو کہا کہ میں 18 کو آ رہا ہوں،
मजमे आम में सवाल करे, इनका नाम लिए बगैर, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। 18 को इतने बड़े मजमे में कोई नहीं आया। 20 तारीख को इन्होंने वीडियो डाला कि मैं आपका शिर्क साबित करूंगा, आपका कुफ्र साबित करूंगा, आपको हनफियत से, सूफियत से, रज़वियत से, कादरियत से, गुमराहियत से तौबा करवाऊंगा, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला। देख लो इनका जो 20 तारीख का वीडियो है, 20 अक्टूबर का, उसमें 2 मिनट 20 सेकंड के बाद आप सुनिए इस तरह की बात है कि नहीं। उसके बाद ये बार बार वीडियो डाल रहे हैं, बार बार वीडियो डाल रहे हैं, लंबे लंबे 20 मिनट 25 मिनट के लोग कंफ्यूजन का शिकार है। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियोबाजी से कुछ नहीं होने वाला है। आप सीधा सीधा 5 से 10 के बीच में कहिए मुंबई आने के लिए, चैट आपकी मेरी हो रही है, आप 10 नाम भेजिए। अगर मैं टिकट ना निकालूं तो भी आप अपनी फतह का ऐलान कीजिए, जी हाँ, कि देखो मैंने नाम भेजे, कलीम हनफी ने टिकट नहीं निकाले। मैं आपका बाकायदा बिजनेस क्लास का निकालूंगा टिकट, सफर कीजिए, गौसे आजम के गुलाम के सदक़े में सफ़र कीजिए आप, हाँ बिजनेस क्लास में। और आपके 10 साथी वो भी फ्लाइट से आएंगे, 9 साथी। बाकायदा मुनाजरा हो 5 से 10 नवंबर के बीच, अगर मुंबई आना है तो। इस वक्त मैं मुंबई में आपको वक्त दे पाऊंगा, ठीक है। अगर ये वक्त मंजूर ना हो, 15 तारीख को मैं हैदराबाद आता हूँ, वो मंजूर ना हो तो 25 नवंबर के बाद जो भी डेट आपकी सहूलत की हो मुझे बताइए, मैं वो डेट एक्सेप्ट करके इंशाल्लाह हैदराबाद आता हूँ। मुनाजरे का मौजू यही है कि आप शिर्क की तारीफ करेंगे, शिर्क का हुक्म बताएंगे, शिर्क का इतलाक जमात बरेलविया पे, अहले सुन्नत व जमात अहनाफ पे होता है ये बताएंगे। और मैं शिर्क में मुब्तला हूँ, कुफ्र में मुब्तला हूँ, और मैंने कौम से पैसा लेकर अपने घर का राशन वगैरह भरा है, ये सारी चीज़ें आप मुझे मुनाजरे में बताएंगे। और उस दिन आपको पता चलेगा कि वाकई मुनाजरा होता क्या है। फिर आप अब्दुल्ला मदनी, अब्दुल रहमान सलफ़ी और अफ़ू खान, ये जितने टटपुंजिया आए थे ना, इन सबसे ज़्यादा बदतर हालत होगी और इन सबसे ज़्यादा फेमस हो जाएंगे आप। अहमक आदमी किसी को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तो मुनाजरा गाह में सारी तफसीलात लेकर आऊँगा, जी हाँ। और उस वक्त तुम्हें रुजू तो करना ही पड़ेगा, सुन्नी आवाम से माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, और शर्मिंदगी जो होगी ना वो वाकई में ऐसी होंगी कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। इस तरह की बकवास न किया करो। जो डेट्स मैंने बताई है 5 से 10 मुंबई आने की, 15 नवंबर को मैं आऊँगा, या 25 नवंबर के बाद जो सहूलत हो हैदराबाद की डेट आप बताइए, मैं आता हूँ। और अगर ये सारी चीज़ें नामंजूर हो तो आप जैसे आदमी को मुंह लगाना ये हमारी शान के लायक नहीं है। किसी कायदे के आदमी को उठाइए, और जो सहूलत का वक्त हो दोनों के बीच अकायद पे मुनाजरे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साल के 12 महीने और हर महीने के तमाम अय्याम में मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, अकायद पर मुनाजरे के लिए। हम पीछे हटने और भागने वाले लोगों में से नहीं हैं। हमारे उलमा के मुनाजरे जाकर देखो, जब उनके दलाइल दिए जाते हैं उनके ज़रिए तो बातिल हैबत खाता है, कांप जाता है। आई समझ में बात। पढ़े लिखे लोग महसूस कर रहे हैं कि आप मुनाजरे से भाग रहे हो, कोई तरीका है। मैं अभी वीडियो डाल रहा हूँ, कल असर से पहले कि आप टिकट बनाइए, मैं असर अव्वले वक्त में पढ़ता हूँ, मैं मुत्तबा सुन्नत हूँ, यानी रूए ज़मीन पे जो आपके बाद पढ़ते हैं उनकी नमाज होती नहीं है। क्या जहालत भरी बातें। असर का कौन सा मुनासिब वक्त है, कौन सा नहीं है, ये भी मुनाजरे में तय कर लिया जाएगा। ये बातें जो मुनाजरे में कहने की है तुम अपने वीडियो में ही कह डालते हो। खुद अहले हदीस महसूस कर रहे हैं कि ये बंदा भाग रहा है, और भाग इसलिए रहा है कि ये ऐसा वक्त दे रहा है जिसकी पाबंदी हो ही नहीं सकती है। मुनाजरे में अपने वक्त का पाबंद नहीं किया जाता किसी को, कि फ़लाँ वक्त। अच्छा हुआ कि तुमने ये नहीं कहा कि सऊदिया में मिलो और फ़लाँ वक्त मिलो, और नहीं आए तो आपकी शिकस्त मानी जाएगी। इस तरह की जुनून की बोली ना बोला करें, संजीदगी के साथ मेरी बात को सुने। और ये जो चैट है आप हजरात पढ़ें, देखिए कितने मैसेज मैंने किए हैं और क्या कहा है, और 14-15 घंटे गुजरने के बाद भी इनका जवाब नहीं आया, और मुझे उम्मीद है इनका जवाब नहीं आएगा। लंबी चौड़ी वीडियो आएंगी अब, जिसे मैं खातिर में लाने का नहीं, जिसका जवाब देने का नहीं। मेरी जानिब से तमाम जवाबात जो ज़रूरी थे और काम के थे दिए जा चुके हैं। अल्लाह ताला हम सबको राह हक पर मुस्तकीम रखे। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।